منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک کی تلاوت کی ہے. یہاں تذکرہ چل رہا ہے حج کا، مناسک حج. ذالک ومن یعظم، اور اسی طرح سے جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا فإنہا من تقوی القلوب، یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے. گزشتہ ہفتے شاعر کا مفہوم بتا چکا ہوں کہ شاعر کہتے کس کو، کوئی یعنی شعور سے بنا ہے. شاعرہ، شاعر کی جمع شاعر، علامات یعنی کسی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کے اللہ کی عبادت کا دھیان آ جائے، اس کی تعظیم، اس کی بھی تعظیم کرنا. تو جو کوئی اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. کس میں؟ شاعر میں. یہاں شاعر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر جو چیز مراد ہے وہ ہے قربانی کا جانور. حج میں جو قربانی کرتے ہیں اس کا جانور یہاں پر مراد ہے. لکم فیہا، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، نفع ہے تمہارے لیے. الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک کے لیے. یعنی جو قربانی کا جو جانور ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس کی اصل منزل یہی پرانا گھر ہے. یعنی جب قربانی کا جب وقت آئے 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی کہاں کرتے ہیں؟ مینا میں. پہلے جو قربانی لوگ کرتے تھے صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے مروہ کی طرف، ادھر ہی پہلے قربانی کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہونے لگی تو اس کی حد اب اس کو کہاں منتقل کر دیا گیا؟ مینا میں. لیکن اس کی جو قربانی کی جو جگہ وہ بھی اسی میں داخل ہے. ابھی جو موجودہ جو جگہ ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے. اب قربانی وہاں ہوتی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا نظام بنایا. قربانی صرف ایسا نہیں یہ صرف امت مسلمہ پر ہے، امت محمدیہ پر قربانی. قربانی کا تصور تمام ادیان کے یہاں ہے. جو آج بگڑ چکی، اس وقت جو ان کی شریعت تھی اس میں قربانی تھی. آج بھی برادران وطن کے ہاں بہت سی چیزوں میں بھیڑ چڑھاتے ہیں نا، بلی چڑھاتے ہیں. کون کون پوجا جو ان کے یہاں ہے، یہ تو بگڑی ہوئی شکل ہے نا.
اصل شکل کچھ اور نہیں ہوگی. تو قربانی کا نظام ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لو. کس پر؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ مویشی کے شکل میں مویشی جانور جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر اللہ کا نام لیجیے، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیجیے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود، ایک ہی ہے، تنہا ہے، یکتا ہے وہ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اسی کے سامنے سر کو جھکا دو، اسی کے سامنے سرنڈر کر جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے تواضع اختیار کرنے والے کو، عاجزی اختیار کرنے والے کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. یہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ دکھلانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی علامت بتلا دی ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا، اس کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں یعنی مخبتین، اخبات سے بنا ہے مخبتین، تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا. عاجزی کا مطلب یہ کہ آدمی اپنی حیثیت کو کچھ نہ سمجھے کہ میرے کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، ہماری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اور ہم ہیں کون؟ اس کی علامت یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے. میری کیا حیثیت ہے؟ ہم ہیں کون؟ جیسے، اور یہ ظاہری طور پر دکھنے سے، یعنی ایک آدمی ہے جو پھٹا پرانا پہن رہا لیکن اندر سے بہت اکڑ ہے. میرے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو اندر کی جو چیز، جو برائی ہے، وہ ایک آدمی اچھا کھا رہا، اچھا پہن رہا، اچھی گاڑی میں رہا، اچھا گھر ہے، پیسہ دولت سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے اس کے اندر. وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نہیں سمجھتا کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، میرے سامنے کون؟ نہیں. اچھا کھا رہا، اچھا پہن رہا، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس میں، لیکن عاجزی اختیار کیا رہتا ہو. اور جب اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل لرز جاتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 شخص پر اللہ کا غصہ بہت زیادہ بھڑکتا ہے. کون کون؟ ایک جھوٹا بادشاہ، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا مفلس متکبر. ان 3 پر اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے بہت زیادہ. ایسے تو یہ تینوں چیزیں حرام ہے نا، لیکن ایک عام آدمی جھوٹ بولتا ہے، گناہ اس کو بھی ملے گا، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے لیے معاف ہے.
لیکن بادشاہ جھوٹ بولے. اب بھائی ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو کسی ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو اس کو تو سزا ملے گی, جھوٹ کیوں بولا. لیکن بادشاہ کو کس کا ڈر ہے؟ وہ جھوٹ بولے, اس کو 4 ڈنڈے اور اسٹرا. زنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک جوان ہے, اب جوان آدمی اگر زنا کر رہا تو اس کے پاس میں زنا کرنے کے اسباب جو ہونے چاہیے جوانی, وہ اس کے پاس میں موجود ہے. اگر وہ کر رہا تو جو سزا تو وہ ہے ہی متعین جو کیا گیا. لیکن ایک بوڑھا منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, اور وہ زنا کرے اور 4 ڈنڈے اس کو. اور ایک متکبر, مفلس متکبر ہے, کچھ نہیں لیکن اکڑ دیکھے تو مت پوچھیے. ایک آدمی ہے جو دولت مند ہے تو تکبر اختیار کرنا یہ بھی حرام گناہ ہے. لیکن ایک آدمی اس کے پاس میں ظاہری اسباب ہے, مال ہے, دولت ہے, علم ہے, شہرت ہے, عزت ہے, اس کی بنیاد پر وہ متکبر ہو گیا, وہ گناہ تو اس کو ملیں گے. لیکن ایک ہے جس کے پاس میں کچھ نہیں ہے, نہ علم ہے, نہ عزت ہے, نہ شہرت ہے, نہ مال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جھوٹ مرغا ہم سے بڑا کون ہے, اچھے اچھے کو ہم دیکھ لیں گے. اس کو 4 ڈنڈے. اور عاجزی نام ہے دل کی کیفیت کر کے آدمی اپنے آپ کو دکھلاوے کے لیے نہیں, ڈھکوسلا نہیں بناتا وہ کہ نہیں میری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے, اور تمام اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا, باقی سب ایسی. عاجزی یعنی جہاں اس کے اندر عاجزی آ گئی, اس کی علامت کیا ہے کہ جب اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں, ان کے دل لرز جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی ذات سے. اور اس کی کیا علامت ہے مخبتین کی, مخبت کی, اور کیا علامت ہے والصابرین علی ما اصابہم, جو کچھ ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں. ایسے نہیں کہ واویلا مچانے لگے, بتاؤ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا بگاڑا تھا, اللہ تعالیٰ نے اتنی مصیبت دے دی, ہم تو اتنا خرچہ کرتے ہیں, ہم تو اتنا صدقہ کرتے ہیں, اتنا اس کو یاد کرتے ہیں, اتنا استغفار پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کو مصیبت دے دی. تو ثابت نہیں ہے پھر, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں. تو جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے. والصابرین علی ما اصابہم, کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے اس پر صبر, اللہ کی مرضی تھی, اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر ایک جیب میں چابی رکھا اور ڈھونڈ رہا دوسرے جیب میں, تھوڑی سی تکلیف ہوئی نا, تھوڑی سی تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر فرماتا ہے, اس پر بھی اجر دیتا اللہ. لیکن کب, جب اس کے فیصلے پر راضی رہے تب نا. والصابرین علی ما اصابہم, اور جو کچھ ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, اور کیا علامت ہے ان کی, مخبت کی, عاجزی اختیار کرنے والوں کی. اور کیا علامت بتلائی, والمقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے والے ہیں.
اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو کتنی علامت ہو گئی مقبت کی؟ اللہ کا ذکر جب کیا جائے تو دل ان کے لرز جاتے ہیں، جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا کون سا مال؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم لوگ جو مال جو خرچ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے، شیطان بھی تو پٹی پڑھاتا رہتا ہے نا۔ ہم لوگ جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کا پورا حساب نکال لیا رمضان میں جب حساب رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اکٹھا ایک دفعہ پورا نہیں نکال دیتے، تھوڑا تھوڑا کر کے جب کوئی مانگنے آیا اسی میں سے دے دیا۔ جب کوئی ایسا پروگرام، کہیں کوئی ایسی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ والا مال نہیں چلے گا یہاں؟ یعنی زکوٰۃ والا دے کر کے ہم اپنی جان چھوڑا لیں۔ کمال تو یہ تھا کہ اپنے وہ مال جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ مال ہم لوگ حساب کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اس مال کو ہم کہاں؟ زکوٰۃ والا نہیں چلے گا۔ ہر جب بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی، تو پوچھتے ہیں زکوٰۃ کا یہاں نہیں لگے گا؟ مال وہ یعنی اللہ کی، وہ تو اللہ نے فرض کیا ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہم اپنے اس پیسے میں سے دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا، جو میرا ہم نے کمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہاں وہی ہے مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کے جانور جعلناها لكم، ہم نے اس کو بنایا ہے آپ کے لیے، تمہارے لیے، اب اللہ کے شعائر میں سے۔ قربانی کا جو جانور ہے کیا وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو اس پر اللہ کا نام لو صفوں میں کھڑا کر کے۔ صواف، صاف کی جمع صف، جو نماز میں جو صف لگاتے ہیں، صفوں میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لیا۔ کیا مطلب جی؟ اب معلوم کہ عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں نماز میں سب اپنا اپنا خسی، بکری، گائے، بھینس سب کو لے جا کے سب میں کھڑے ہو جائیے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسے کرتے رہیں گے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، یہاں جو کہا جا رہا ہے اونٹ کی جو قربانی کرتے ہیں، ہم لوگوں نے، کتنے لوگوں نے دیکھا اونٹ کی قربانی کرتے ہوئے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا اونٹ کو قربانی کرتے ہوئے؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ بتائیے نا، دیکھا کسی نے؟ اب بعض جگہ دیکھیں تو اونٹ کو ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کو سب لٹا کر کے سب اس پر سوار ہو جاتے، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ یہ جو دیکھ رہے یہ اونٹ کو صف میں کھڑا کر دیجئے، ایک لائن سے کھڑا کر دیا،
ہاتھ میں چھرا لے لیا، ہاتھ پیر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ جو یہاں پہ یہ اس پر مارنا نیزہ، نیزہ چھرا جو بھی ہے مارا، یہاں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، ورنہ اونٹ کو چاہیے کہ ہم پٹک دیں اس کو بیٹھا کر کے ہاتھ پر باندھ کر کے جمع کر دیں، اور جہاں کسی کی کھوپڑی اس نے پکڑ لی تو سوائے موت کی پھر کچھ نہیں ہوا۔ اونٹ جو کھوپڑی سے پکڑ لے گا کس کا؟ آدمی کا، اب پکڑ کر کے ہاں پٹکے گا زمین میں، بچیے گا۔ اونٹ کی کو جو نہر کرتے ہیں یہیں پر مارتے ہیں، ہاتھ پر باندھنے کی ضرورت نہیں، بس ایسے سب میں کھڑا کر دیا گیا اور نیزہ مارتے گئے، اور جو خون کا جب فوارہ جب چھوٹے گا، جب اس کے جسم کا جب خون جب نکل جائے گا وہ خود بخود زمین میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربانی کرنے کے لیے آپ لائے تھے، جس میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا۔ کتنے؟ 63۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر تھی 63، باقی آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، تو اونٹ جو ہے بڑھ بڑھ کر کے آگے آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربان نہر کر رہے تھے، آپ نہر فرما رہے تھے، تو اونٹ بڑھ بڑھ کر کے آگے آ رہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم قربان ہوں۔ ایک اونٹ کو اپنے نہر کیا نا کہ جب تک دوسرا تیار ہے، بالکل خود سے آگے بڑھ رہا کہ نبی کے ہاتھ سے، نبی کے دست مبارک سے ہم قربان ہوں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام مخلوق کو تھی، یہاں تک کہ یہ تو جاندار، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے نا سیرت کی کتابوں میں کہ جیسے جو آپ کا تبوت تھے سواری، یافور، خچر، اور آپ کا گھوڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں ہیں اور اس وقت کوئی نہیں، اور آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی کسی کو بلانا، تو کہتے جاؤ فلاں کو بلا کے لے کے آؤ، اب خچر جو دوڑا دوڑا دوڑا، آپ جس کا نام لے تو اس کے دروازے پر پہنچ جاتا، کبھی ابو بکر کے دروازے پر، کبھی عمر کے دروازے پر، عثمان کے دروازے پر، علی کے دروازے پر رضی اللہ عنہ، ان کے دروازے پر پہنچ جاتے، دروازہ ڈھک ڈھک مارتا یافور، جب باہر نکلتے دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، سمجھ جاتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ یہ تو جانور تھے، لیکن وہ جو بے جان چیز لکڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ایک کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا، اسی پر آپ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ممبر بنا کے لا دیا، جب ممبر بنا کے آپ نے لا دیا تو آپ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کھجور کے تنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور ایسا بلک بلک کر رونے لگا وہ تنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور اس کو پھر لیا اور اپنے سینے سے لگایا، اور پھر آپ نے اس کو تھپتھپایا۔ ایسا رو رہا تھا کہ مسجد کے تمام مصلیان، تمام کے تمام صحابہ رونے لگے تھے اس کے رونے کی وجہ سے۔ بتائیے اس تنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، آپ نے اس کو چپ کرایا اور پھر اسی کو وہیں ممبر کے پاس میں اس کو دفن کروا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، تو یہاں پر فذکروا اسم اللہ علیہ ثواب، اللہ کا نام لیجئے، صفوں میں کھڑا کر دیا،
وہی اونٹ کو صف میں کھڑا کر دیا، مسجد لے کے آنا نہیں ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو پر بیٹھ جائے، ظاہر سی بات جب خون جب جسم سے نکل جائے گا اس کی ٹانگیں کمزور ہو جائے گی نا، بیٹھ جائے گی فوراً۔ جب خون نکل گیا کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور یہاں کھلاؤ، کھاؤ بھی اور کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فریج میں بند کرو، پیک کرو فریج میں، محرم تک چلتا ہے ہمارے یہاں، چلتا کہ نہیں چلتا؟ محرم کا کھچڑا اسی سے چلے گا، محرم کے بعد تک چلتا ہے۔ تو فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ اس کو جو اپنی شرافت کی وجہ سے منہ نہیں کھول سکتے، مانگتے نہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، اور جو بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہے، جو دست دراز کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جو نہیں مانگ رہے ہیں، معلوم ہے کہ پریشان ہیں، لیکن اس کی شرافت خودداری اجازت نہیں دیتی مانگنے کی۔ مانگنے کی اجازت نہیں دیتی تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں، اسے بھی ہم کھلائیں۔ ہم لوگ کرتے ہیں ایسا۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح سے ہم نے اس کو مسخر کر دیا۔ اتنا بڑا جانور اونٹ، 5 فٹ کا چھوٹا سا آدمی، اس کے قبضے میں اللہ تعالیٰ دے دیا یا نہیں دے دیا؟ اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کو تمہارے قبضے میں دے دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو اللہ کا کہ اتنا بڑا جانور اور انسان کے قبضے میں۔ اتنا بڑا جانور کے انسان کے قبضے میں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں کر دیا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت خون پہنچتا ہے، اور نہ گوشت پہنچتا ہے، اور نہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے، نیت تمہاری کیا تھی؟ پورے محلے والے کو، پورے گاؤں والے کو دکھلانا تھا یہ اللہ کے لیے کیا ہے تمہاری۔ ہمارے یہاں قربانی کا معاملہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا اچانک انتقال ہو گیا، قربانی کینسل۔ نہیں گھر میں پریشانی ہے نا، گھر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو اسی لیے کیا کہتے ہیں انسان قربانی، تو گوشت کھانے کے لیے قربانی کیا تھا؟ ارے بھائی ہم یہ قربانی جو کر رہے ہیں وہ عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ گھر میں ٹھیک ہے پریشانی ہے، پریشانی آ گئی، جانور اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیا، جہاں غریب مسکین زیادہ رہتے ہیں وہاں جانور پہنچا دیا کہ بھائی جانور ہے، اس کو تم لوگ ذبح کر لینا، قربانی کر لینا، گوشت تم لوگ کھا لینا۔ دھنباد میں ایسا کرتے ہیں لوگ، وہاں لکھنؤ میں، دیوبند میں، ہم لوگوں کے سامنے ایک ایک آدمی ایک ایک ٹرک خسی، ایک ٹرک بھجوا دیجیے، اس کو قربانی کر دیجیے، گوشت بانٹ دیجیے، ایک ایک ٹرک خسی، ایک آدمی بھجوا دیجیے۔
قربانی کر دی ہم لوگ کے سامنے. اور پھر صرف ایسا نہیں کہ صرف خصی لا کے دے دیا، خصی بھی دے دیا تو ظاہر سی بات اس کو بنائے گا کون؟ ایک طرف خصی تو اس کو بنائے گا کون؟ بوچڑ بھی تو چاہیے نا، اس کا پورا خرچہ. پھر ایک کلو کے پیکٹ بنتی ہے، ایک کلو کے پیکٹ، جوار کے ایک پیکٹ جی. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو بھائی جس کے پاس، ہمارے پاس میں اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس میں ایک کی حیثیت ہے، ایک کریں گے. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اسی طرح سے ہم نے اس کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو. اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں نا. اور جب نماز کے لیے جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہوئے آتے کہ نہیں آتے؟ تو اس وقت یاد کہاں رہتا؟ جب مسجد جب آئیے تو تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے. عید الفطر میں آئیے تو آہستہ آہستہ پڑھتے آئیے، عید الاضحیٰ میں آئیے تو زور سے پڑھتے ہوئے آئیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی 6 زائد تکبیر ہے نا. یہی حکم وہاں بھی ہے. روزہ کو جب پورا کرتے ہیں اس وقت بھی ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہی بات وہاں بھی ہے. روزہ کو جب پورا کیا تو اللہ کی تکبیر کرو. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. ہم لوگ نماز میں بھی تو کہتے ہیں نا اللہ اکبر. کبھی ہم لوگ تصور کرتے ہیں، ذہن میں دوڑاتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. اللہ سب سے بڑا کتنا بڑا ہے پوری تفصیل بتا چکا ہوں. اللہ کی ذات، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سمندر، ایک کونے میں سمندر، اور اس میں جب طغیانی جب آتی ہے، طغیانی سمجھتے ہیں نا، موج جس کو کہتے ہیں جوار بھاٹا، وہ طغیانی جو آتی ہے اس طغیانی کی کیفیت کی ہوتی اتنی، یعنی اس کی اٹھان اتنی بلندی تک ہوتی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سب اپنے لپیٹ میں لے لے ہوئے. اور وہ کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ایک کونے میں ہے. وہ سمندر کتنا بڑا ہوگا، طغیانی کیسی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا نا کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت پر انسان غور کرے. میرا رب کتنی عظمت والا ہے. تو جب انسان جب اللہ اکبر کہے گا تب ذہن فوراً گھومے گا، میری ہم اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کو ہم پکار رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو کچھ تم کو اس نے ہدیہ کیا ہے، جو کچھ ہدایت دی ہے، جو کچھ رہنمائی کی، اس رہنمائی پر تم کیا کرو؟ اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے. احسان کرنے والا کیا؟
احسان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، یہاں یہ وہ احسان نہیں ہے، یہ وہ محسن نہیں ہے. احسان کا درجہ بہت بلند ہے. یعنی احسان کے درجے پر انسان اس وقت پہنچتا ہے کہ ہر وقت اس کو اللہ کی حضوری حاصل ہو، ہر وقت اس کو اللہ کی حضوری حاصل ہو. گویا کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو براہ راست وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.